الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان کی ضرورت بنایا ہے، انسان کو انسان سے وابستہ کیا ہے اور اس کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر کچھ لوگ تیرے ماتحت ہوں، تیرے زیر دست ہوں، تو انہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، کوئی ظلم روا نہیں رکھنا۔ اگر اللہ اپنے فضل سے، اس کی تقسیم ہوتی ہے نا، کسی کو چھوٹا بناتا ہے تو کسی کو بڑا بناتا ہے، کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تجھے میں صاحب اختیار کروں یا صاحب اقتدار کروں، یا میں اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت کسی جگہ تجھے کسی پر کوئی فوقیت یا کوئی قبضہ عطا کروں، تو تم نے ظلم سے بچنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ اسلام اس قدر زیادہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے، تکلیف دینے کو، ظلم کرنے کو، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص سویا ہوا ہو، تم نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرنی، تم نے ذکر بھی اونچا نہیں کرنا، جس سے کسی شخص کو کوئی بھی جسمانی، روحانی، اعصابی تکلیف پہنچے، وہ کام نہ کرو، اس سے بچو۔ اگر انسان ساری زندگی صرف اپنے آپ کو سیف کرنے کے چکر میں رہے اور پھر یہ پروگرام بنا لے کہ اگر میں نرم پڑوں گا تو پھر میرا لوگوں پہ رعب کیسے قائم رہے گا، اگر میں تھوڑا سا ڈھل جاؤں گا تو لوگ تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، تو بھئی لوگ تو اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مومن نرم دل ہوتا ہے، لیکن سامنے والا اسے بیوقوف سمجھ لیتا ہے، حالانکہ وہ نرم دل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسے ساری باتوں کا پتہ، ساری خبر ہوتی ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے نرم دل بنایا، اب وہ کیا کرے؟ میرے بھائی، کوشش کریں کہ سامنے والا اگر زیادتی پہ اتر آیا ہے تو پھر بھی آپ اس کے جواب میں کوئی زیادتی نہ کریں، اپنی زندگی میں کانٹے بونے سے بچیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا۔ دنیا میں لوگ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں کیسے انصاف ہوگا، معاذ اللہ تعالیٰ، یہاں تو ہر فائل داخل دفتر ہو جاتی ہے، یہاں تو جس پر زیادتی ہوتی ہے وہ بیچارہ مظلوم رہتا ہے اور ظالم کا دفاع ہو جاتا ہے، ظالم بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس سارے سوالوں کا جواب مختصر جملوں میں ارشاد فرما دیا، مختصر جملوں میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا یہ سوچنا بھی نہ، یہ گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے، یہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ، تمہارے عاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے، ہاں انما یؤخرہم، اللہ انہیں تھوڑی مہلت دے رہا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار،
اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ ڈھیل کو ان کی آزادی نہ سمجھ لینا، اللہ کو تم نے گمان بھی نہیں کرنا۔ ذرا قرآن مجید کی آیت کی ترتیب دیکھیے، فرمایا یہ سوچنا بھی نہ کہ اللہ غافل ہے، اللہ تو ڈھیل دے رہا ہے، اور ڈھیل ہوتی ہے۔ ڈھیل میں بلکہ کئی دفعہ انسان زیادہ اپنے لیے آزمائش جمع کر لیتا ہے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے شاید مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی مجھ پہ سوال نہیں کرے گا، میں اب ظاہر ہے میں اب اقتدار میں ہوں، با اختیار ہوں۔ اور جب انسان کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر چونکہ سارے لوگ اس سے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرسی ہمیشہ قائم رہے گی، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ تجھ سے پہلے بھی کئی کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں اور تیرے بعد بھی کئی بیٹھیں گے۔ بھول جاتا ہے آدمی۔